نیکی اور بدی کے روپ، حضرت انسان کے بدلتے بہروپ، جرم کی لا تعداد کہانیاں، لیکن پروگرام صرف ایک، جیو FIR، ہر جرم کی فاسٹ انفارمیشن رپورٹ۔ ٹیسٹ کیس۔ کراچی میں ایک نوجوان کا اغوا ٹیسٹ کیس ہے پولیس کے لیے، ایک ایسا کیس جس میں پولیس یہ تسلیم کر چکی ہے کہ ابتدائی تفتیش میں غلطی ہوئی ہے، اور ساتھ ہی یہ دعویٰ بھی ہے کہ اب پوری کوشش ہوگی کہ اس معاملے کو سدھاریں۔ ایک ایسے نوجوان کا اغوا جو کورٹ میرج کے بعد اچانک غائب ہو گیا، اور اس کی اس اچانک گمشدگی کے پیچھے دنیا بھر میں مشہور ایک کالعدم تنظیم، اس کی اہلیہ اور موبائل سمیں بیچنے والا ایک مقامی دکاندار مبینہ طور پر ملوث نظر آتے ہیں۔ اور تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ 6 ماہ گزر چکے ہیں، لیکن اونٹ کسی کروٹ بیٹھتا نظر نہیں آ رہا، اور گھر والوں کو یہ انتظار ہے کہ ان کا نوجوان بیٹا ایک نہ ایک دن گھر ضرور آئے گا۔ انسان کبھی کبھار جذبات میں آ کر ایسی غلطی کر بیٹھتا ہے جس کی سزا غلطی کرنے والے کے ساتھ ساتھ گھر والوں کو بھی بھگتنا پڑتی ہے۔ غلطی معمولی ہو تو زخم بھی ہلکا ہوتا ہے، تاہم سامنا اگر کسی بڑی آفت سے ہو تو سزا دردناک ہوا کرتی ہے۔ محمود آباد کے رہائشی عامر رضوان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے۔ کیبل کا کاروبار کرنے والا عامر ایک پرسکون زندگی گزار رہا تھا، تاہم چند مہینوں سے اس کی سرگرمیاں مشکوک سی ہو گئی تھیں، اور ایک دن اس نے کسی سے پوچھے بغیر زندگی کا ایک بڑا قدم اٹھایا جو اسے بہت مہنگا پڑا۔ اس نے مجھے کہا کہ میرے سے نا ایک غلطی ہو گئی ہے انجم باجی، اس طرح پھنس چکا ہوں کہ میں نے نکاح کر لیا۔ تو اس پہ میں نے اسے بولا کہ تم نے ایسے کیسے کر لیا؟ وہ بولا نہیں کسی کو بتانا نہیں، وہ کہہ رہی ہے 5-6 سال ہم کسی کو نہیں بتائیں گے۔ نکاح ایک نیک عمل ہے، تاہم مذہب نے بھی کہہ دیا ہے کہ ملن کی تشہیر ضروری ہونی چاہیے، لیکن عامر کے معاملے میں ایسا نہیں ہوا۔ اس نے جس حمیرہ نامی خاتون سے 2012 میں نکاح کیا تھا وہ پہلے ہی 4 بچوں کی ماں تھی، اور اپنے پہلے شوہر سے 2 سال قبل طلاق لے چکی تھی، جبکہ رواں سال فروری میں چھوٹے بھائی کے ہاں ایک دعوت میں شرکت کے بعد عامر رات کو اچانک گھر سے چلا گیا تھا، جس کے بعد پھر اس کی واپسی نہیں ہوئی۔ صبح اٹھ کے اس کو ڈھونڈا، پھر میں نے اس دوست سے پتہ کیا تو اس نے بتایا کہ ہمیں یہ بتا کے گیا تھا کہ میں اپنی وائف حمیرہ برنی سے ملنے جا رہا ہوں، اور اگر کوئی مسئلہ ہو تو میرے گھر پہ بتا دینا۔ عامر کے دوستوں کی اطلاع اور اس کی بہن کی جانب سے خفیہ نکاح کی تصدیق کے بعد عامر کی والدہ اور بہن حمیرہ برنی کے گھر پہنچی تو پتہ چلا کہ حمیرہ کے والد ایک وکیل ہیں، جنہوں نے عامر اور حمیرہ کے نکاح کے حوالے سے صاف لا علمی ظاہر کی۔ جب اس کے گھر ہم گئے، میں نے ہاتھ پیر جوڑے، بہت روئی گڑ گڑائی میں۔ اس کے باپ نے کہا ٹھیک ہے ہم پتہ کریں گے، اور جب وہ نکاح کی بتایا نا تو باپ بولا اس کا ثبوت لے آئے، پھر میں کہیں سے ٹریس کرواؤں گا، پولیس کمپلین کرو گے تو اپنا ہی نقصان کرو گے، ہمیں موقع مل جائے گا۔ عامر کے غائب ہونے کے 4 دن بعد اغوا کی FIR تھانہ ٹیپو سلطان میں حمیرہ برنی اور اس کے والد تلمیز برنی کے خلاف درج کی گئی، تاہم پولیس نے ہمیشہ کی طرح اس کیس کو بھی مبینہ طور پر سنجیدگی سے نہیں لیا، اور جب عامر کی گاڑی 6 مارچ کو کارڈیو ویسکولر اسپتال کی پارکنگ سے ملی تو اس کے بعد پولیس حکام کی آنکھیں کھلیں اور تفتیش کا سلسلہ بھی شروع ہوا۔ پولیس نے مغوی کے موبائل فون کا کال ڈیٹا نکلوایا تو پتا چلا کہ عامر کے فون سے ایک نامعلوم نمبر پر تواتر کے ساتھ کالیں کی گئی۔ جب اس سم کا ریکارڈ نکالا گیا تو پتا چلا کہ یہ سم 10 فروری کو کورنگی سے ایشو کرائی گئی ہے اور عدنان نام کے لڑکے کے نام پر۔ جب عدنان کو پولیس پکڑ کے لے کے آئی اور اسے انویسٹیگیشن کی تو اس نے بتایا کہ میں 5 جنوری کو پاکستان آیا ہوں اور شادی کے سلسلے میں، اور میں 7-8 سال سے سعودیہ میں مقیم تھا اپنے والد صاحب کے ساتھ، اور میرا اس سم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے اپنے محلے کے دکاندار عبید سے 3 کی سمیں لی تھیں اپنے شناختی کارڈ کی کاپی کے اوپر، کیونکہ میں پڑھا لکھا ہوں نہیں، اس لیے میں نے اپنی والدہ کا نام وغیرہ بتا کے اسی سے ایکٹیو کرائی۔ واردات میں استعمال سمز کے حوالے سے اطلاع پر پولیس نے کورنگی میں واقع موبائل شاپ پر چھاپا مارا اور عبید نامی شخص کو گرفتار کیا، جس نے دوران تفتیش اعتراف کیا کہ یہ وہی سم ہے جو اس نے بیچی تھی، جبکہ جعلی ID کارڈ پر سم لینے والا اس کے محلے کا ہی ایک لڑکا زہیب تھا۔ عبید زہیب کو تقریباً 10-12 سال سے جانتا تھا، اس لیے اس پر بھروسہ کر کے اسے سم فروخت کی۔ عبید نے یہ بتایا کہ جب میں نے اس کو یہ سمیں دے دیں تو اس کے 14-15 دن گزرنے کے بعد زہیب میرے پاس دوبارہ آیا اور اس نے بولا کہ جو تم نے میرے کو 3 سمیں دی ہیں نا
اگر کوئی پولیس یا ایجنسی یا کوئی بھی بندہ آ کے آپ سے اس بارے میں پوچھے تو آپ نے اس کو بتانا نہیں ہے اور بولنا ہے کہ میری اتنی سمیں بکتی ہیں، میرے کو نہیں پتا کون لے گیا کون نہیں، اور اگر تم نے کسی کو بتایا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ زہیب کی گرفتاری کے بعد معلوم ہوا کہ وہ حمیرہ بڑھنی کے بچوں کا ٹیچر رہ چکا ہے۔ پولیس کو بیان میں زہیب نے بتایا کہ حمیرہ بڑھنی نے اس سلسلے میں جعلی شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ سمیں منگوائی تھیں۔ اسی دوران پولیس نے دونوں گرفتار ملزمان کے خلاف چالان بھی جمع کرا دیا، جس میں حمیرہ کو بری الذمہ قرار دے دیا گیا۔ تاہم ایس ایس پی انویسٹیگیشن جنید شیخ نے اعتراف کیا کہ پولیس نے غلط چالان پیش کیا ہے۔ دوسری طرف کامران کے گھر والوں نے انصاف کے لیے عدالت کا بھی دروازہ کھٹکھٹایا، جس پر کیس کی تفتیش اینٹی وائلنٹ کرائم سیل کو سونپی گئی۔ جو ہم نے تفتیش کی اس میں ہم نے رپورٹ دی کہ یہ بھی ثابت ہے کہ حمیرہ بڑھنی جو ہے اس کی بیوی ہے، یہ بھی ثابت ہے کہ آخری کال جو ہے حمیرہ بڑھنی نے ہی اس کو کی تھی رات کو، اور اس کے بعد وہ غائب ہوا ہے۔ لیکن ایسی کوئی شہادت نہیں آئی کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ یہ حمیرہ بڑھنی کے پاس پہنچا تھا یا نہیں پہنچا۔ جی ایف آئی آر کو ذرائع نے بتایا کہ کامران اور اس کے گھر والوں کا حمیرہ بڑھنی پر عامر کے اغوا کے حوالے سے شک کی بڑی وجہ حمیرہ کا ماضی ہے۔ حمیرہ کے سابق شوہر معید الاسلام نے 18 نومبر 2011 کو گلستان جوہر میں رینجرز کے آپریشن کے دوران خودکشی کر لی تھی۔ تحقیقی رپورٹ کے مطابق معید کا تعلق مبینہ طور پر کالعدم تنظیم سے تھا اور اس کے زیر استعمال گاڑی حمیرہ بڑھنی کے نام پر رجسٹرڈ نکلی تھی۔ ان تمام الزامات پر جی ایف آئی آر کی ٹیم نے حمیرہ بڑھنی سے رابطے کی کوشش کی، تاہم کوششیں رائگاں گئیں، جبکہ عامر کے گھر والے انصاف کے لیے دہائی دیتے ہوئے نظام کا رونا روتے ہوئے بھی نظر آئے۔ ہماری کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ ان کے والد صاحب سینئر وکیل ہیں جس کا وہ بالکل بینیفٹ اٹھا رہے ہیں۔ پر اللہ تعالیٰ ہے نیچے، آپ سب لوگ کوشش کر رہے ہیں میرا بیٹا مجھے مل جائے، مجھے کوئی شکایت نہیں ہے کسی سے۔ ملک کے دوسرے حصوں کی طرح شہر قائد میں بھی لوگوں کا اچانک لاپتہ ہونا ایک گمبھیر مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ تاہم ضرورت اس بات کی ہے کہ پولیس عامر کی گمشدگی کے معاملے کو ایک حقیقی ٹیسٹ کیس سمجھ کر مغزی کو بازیاب کرائے اور ملوث عناصر کو بے نقاب کرے۔ جی ایف آئی آر کے لیے کیمرہ مین علی سجاد کے ساتھ ذیشان شاہ، کراچی۔